وہی تاہا۔ اور پھر بریلی کے تاجدار سے کہاں رہا جاتا تھا؟ جب ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا تو تاجدار بریلی امام احمد رضا خان بول اٹھا، وہی ہے اول وہی ہے آخر، کیا بات ہے، کیا بات ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، سبحان اللہ، کیا بات، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، سبحان اللہ، یہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کرے، سبحان اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، مولا محمد معلوم ہوتا ہے، ابھی تو نے مجھے کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی تو وعلمنا آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، یہ منزل بعد میں آئے گی، لیکن یہ مجھے بتا، ابھی علم نہیں ہے کہ یہ محمد کون ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم، محمد وہ ہے جس کے صدقے میں آدم ہے، الگ تھا، دم الگ تھا، اس کے صدقے میں آ کے جڑا اور بن گیا آدم، اور پھر جب دم پڑا تو آنکھ کھلی تو محمد پر نظر پڑی، اور جب محمد پر نظر پڑی تو حیران ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیفہ حیران نہیں ہونا، ابو البشر تو ہے، لیکن میں نے محمد کو عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے بھی پہلے پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ سے صحابہ نے بڑی محبت اور جانثاری اور بڑے عشق میں ڈوب کر کے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول، ہے ہمارے آقا، فدا کا ابینا و امینا، آپ پر ہماری ماں باپ کو قربان ہو جائے، ہمیں بتائے جب اس وقت آپ نبی تھے تو کہیں رہے تو ہو گے نا؟ تو آدم حضرت نبی پاک ہمارے اور آپ کے آقا باعث تخلیق کائنات سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا، یہاں بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، دھڑلے باز تقریریں میں کبھی نہیں کرتا ہوں، میں تقریریں وہ کرتا ہوں جو کہیں اتر کے دل تک پہنچے، اگر وہاں تک نہیں جاتی اور جناب 1.5 فٹ سر کے اوپر سے وہ شارٹ ویو میں نکل جائے تو میرا آنا بیکار ہو جاتا ہے اور آپ کا سننا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور آج 80 ہے، پتا ہے آپ کو، آپ کے ٹائم کی بڑی قدر ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی مٹیریل فراہم کیا جائے آپ کو، تو ہم اپنے استاد کی استعانت اور ان کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کو وراء الورا بنایا، سب سے اونچا بنایا، اور بریلی کے تاجدار نے کہا کیا بات ہے اس کی جناب، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن کا معنی کیا ہے؟ زمانہ اور وقت، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ نزدہ دیجے کہ ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی، اور تاجدار بولنا بول اٹھے، انہوں نے کہا مدینے جا رہا ہو تو کچھ ارپت کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے نا اپنے پاس، ہندی میں بولتے ہیں کچھ سوگات پیش کرنی ہے۔ کیا بات ہے، کیا ارپت کریں گے وہاں پر، کیا سوگات پیش کریں گے، گفٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ اپنی ذات سے مخاطب ہو کر کہتے چلو کیفیت تو میری اور ہو گئی ہے جب میں مدینہ جا رہا ہوں، آج سکھ مترا دی ودیری ہے، بڑی اداس گنیری ہے، لو دے وچ شوق چنگیری ہے، استاد جی آج نینا نلائیاں کیوں جڑیاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جان آخاں کے جانے جہان آخاں، ارے یہ بھی نہیں، سچ آخاں دے سچ حق دی میں شان آخاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اجملہ کا یا رسول اللہ، یہ ماں تعجب کے لیے ہے، مجھے حیرانگی ہے کتنے حسین ہیں، سبحان اللہ۔ ماں اجملہ کا، ماں احسن کا، ماں اکرم کا، ماں افضل کا، کتنے میرے لیے کتنے تیری ثنا کا، یہ گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں، کیا بات۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متے یہ تعریف کرنے کے لیے بھی ہر ایک منہ نہیں ہوتا، یہ اللہ جسے پسند کرتا ہے۔ اور آپ سارے دنیاوی سلسلے چھوڑ کے اس وقت 1 بجے کے وقت میں یہاں بیٹھے، کتنے امور ہوتے ہیں گھریلو سماجی معاملات دنیا، لیکن سب کو آپ نے وار دیا، کہا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی میلاد ہے، تو آپ کی میلاد کے صدقے میں تو یہ سارا ہست و بود ہے، اگر میلاد نہیں تو پھر ہمارے پاس ہے کیا، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے،
کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکیہن مد بھریاں، سبحان اللہ۔ اور بریلی کے تاجدار نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری کیا اوقات ہے کہ میں تیری تعریف کر سکوں، سبحان اللہ۔ بس کہتے ہیں کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن ہار کر کے رضا نے، یہ ہار کر اس میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن رضا نے ختم سہن اس پہ کر دیا، یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے، کیا بات، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا وَإِنَّمَا أَنَا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ یؤتی وَإِنَّمَا أَنَا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، سمجھے۔ فوڈ ایڈ سپلائی کا دنیا کا سب سے بڑا ڈائریکٹر محمد مصطفیٰ، بے شک، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا۔ آج کیا ہے، آج یہ ڈائریکٹر ہے، وہ ڈائریکٹر ہے، ارے یہ ٹڑی لگ کے ساتھ میں رہ گیا، لیکن ڈائریکٹر وہ تھا کہ جس نے ساری کائنات کے سامنے اعلان کیا دنیا والوں دیتا یقیناً خدا ہے، موتی خدا ہے، لیکن وہ انا قاسم، میری بارگاہ میں آؤ گے تو تقسیم میں کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ اور باب تفصیل میں چلے جائیں تو محمد محمد دونوں آ سکتے ہیں۔ محمد تعریف کرنے والا اسم فاعل، محمد تعریف کیا ہوا اسم مفعول، التفعیل التحمید، حمد یحمد تحمیدا فهو محمد، وحمد محمد تحمیدا فهو محمد، الامر منه احمد، اور اسی سے جا کے آتا ہے احمد، اس میں تفضیل زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اگر ہم کہیں محمد تو ذاکر بن جائے گے محمد، سبحان اللہ۔ اور ذاکر کس کے ہوں گے؟ دنیا کے ذاکر نہیں، ذاکر اللہ، اللہ کے ذاکر بن جائیں گے۔ اور اگر کہیں محمد تو محمد مذکور ہوں گے اور ساری کائنات اللہ سمیت ذاکر ہوگی، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، کہیں گے مولوی صاحب کائنات تو نبی کی ذاکر ہے، میلاد مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن تم نے بڑا جملہ کہہ دیا، بچ کے چلنا چاہیے تھا، آپ کو منبر رسول ہے، آپ کو پتہ ہے احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ ارے تو کیا جانے گا احتیاط کو، ہم بڑی احتیاط سے بولتے ہیں الحمدللہ، اور بڑی وثوق اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ استادوں کی موجودگی میں کرسی پہ بیٹھنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی دل والا ہی یہ کام کر سکتا ہے، اور جس پر نبی کا کرم ہو جائے، نبی کی نظر عنایت ہو جائے، وہی یہ سارا کام کر سکتا ہے۔ تو دوستو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ذاکر سب سے پہلے کون ہے؟ یہ کلام کس کا ہے بولو؟ اللہ کا کلام ہے۔ اس کو بولا کس نے سب سے پہلے؟ اللہ نے بولا، جبریل نے تو نہیں جا کر کے لے لیا اور اللہ نے نہ بولا ہو۔ اللہ نے فرمایا جبریل تجھے میں نے شدید القوا بنایا ہے، سبحان اللہ، تجھ سے بڑی طاقت کسی فرشتے کو نہیں دیا، شدید القوا ہے، اور تو روح الامین ہے، اور تو روح القدس ہے، اتنے بڑے بڑے القابات تجھے دیے ہیں، تو کیوں نہیں آتا کہ بارگاہ میں پہنچتا، سبحان اللہ۔ جا کے پہنچو اور دنیا کو کہہ دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد، اے میرے آقا، ہم نے آپ کا ذکر ساری کائنات میں بلند و بالا کر دیا، سبحان اللہ۔ اور ذکر کچھ روکنے والے اور کچھ کرنے والے، دو قسمیں ہو گئی نا۔ اگر کوئی بد نصیب خدا نہ کرے ذکر کو روکتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ تو اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا اگر کوئی ذکر میلاد مصطفیٰ کرتا ہے اور اس مبارک مجلس کا انعقاد کرتا ہے تو وہ تو قسمت کا دھنی ہے، سبحان اللہ۔ اس پر جب کرم ہوتا ہے تو وہ میلاد کی محفل کو سجاتا ہے۔ آج آپ اگر مودی صاحب آپ کو نوٹس دے دیں اور جناب علی یا لیٹر لکھ دے کہ تمام محکموں کے افسران کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے ملازمین کو 4th کلاس سے لے کر کے ڈائریکٹر تک جتنے بھی ہیں ان سب کو جناب علی میرا برتھ ڈے منوائے، اور جس نے نہیں منوایا تو پھر مودی کیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کریں گے جناب؟ بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، دنیا کی مصیبتیں ہو، راستہ نہ ہو، سڑک پھٹی ہو، کٹی ہو، آپ کی سچویشن کوئی بھی ہو، ہر حالت میں آپ نے وہاں پہنچ کر کے برتھ ڈے اس کا منانا، نہیں منائیں گے تو شام منائیں گے تو شامت آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا
نہیں مناؤ گے نا تو شامت دنیا میں بھی آئے گی اور آگے بھی آئے گی. یا اللہ دنیا میں کیا آئے گا؟ فرمایا تمہارے چہروں کی رونقیں اڑا دوں گا, بے شک بے شک, حق ہے حق, کمی کر دوں گا, بے شک میں حق. تمہارے بہت بڑے عہدے ہونے کے باوجود بھی کیا بات؟ دنیا کے سامنے خجیل کر دوں گا تم کو, اور ندامت کا پیکر بنا دوں گا. اگر ضروریت کا پیکر بننا ہے تو میلاد مصطفیٰ بناؤ. بے شک بے شک, سبحان اللہ, ماشاء جو اللہ. مسرور ہو کے مناتا ہے کام اسی کا بنتا ہے, مجبور ہو کے مناتا ہے اس کا کام نہیں بنتا ہے. یہ دونوں چیز ایسے ہیں. مجبور کا مطلب ہے جس پہ جبر کیا گیا اور چل گئی, چل نہیں چل رہے, میں تیری گون میں سلسلہ ختم کر دیتا ہوں. اور جناب بیچارہ پریشان ہوا اور چل دیا ساتھ میں. یہ مجبور ہو کے آنا ہوا. لیکن یاد رکھیں دوستو, اگر کوئی مجبور ہو کر بھی میلاد مصطفیٰ میں آ گیا تو میرا وجدان اور عقیدہ یہ کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ مجبور ہوا بھی جب اٹھ کر میلاد مصطفیٰ سے جائے گا تو حالت سرور میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں زکات ہے, صدقہ ہے, فطرانہ ہے, پڑوس ہے, دنیا ہے, آخرت ہے, معاش ہے, سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں سب کچھ ہے, مجھے بھی پتا ہے, لیکن سب کچھ ہے کس کے صدقے میں؟ کیا تمہیں ڈائریکٹ دیا اللہ نے؟ بالکل بھی نہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے, قرآن بتا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا باقی بسم اللہ سے لے کر کے والناس کی سین تک نعت مصطفیٰ ہے, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر زکات کوئی دیتا ہے تو نعت مصطفیٰ, اگر کوئی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو سیرت مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ, اور اگر کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز کرتا ہے تو نعت مصطفیٰ, اگر حقوق والدین ادا کرتا ہے تو نعت مصطفیٰ, اگر دنیا کے معاشرے میں بہتریاں پیدا کرتا ہے تو یہ بھی نعت مصطفیٰ. قرآن تو الف بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک نعت مصطفیٰ ہے, اور بسم اللہ اور سین کو جوڑ دو نا, سلسلہ کیا بنتا ہے؟ بس. بس اب بس تقریر کا بس نہیں ابھی چلے گی, یعنی سلسلہ دنیا بس. کہا نہیں بس نہیں, اس کو الٹ لو, سین کو پہلے لے آؤ, با کو بعد میں کرو, سب کر دو. کہا آمد مصطفیٰ بس, اور اسی میں ہے سب, اس لیے ہے میلاد مصطفیٰ. ورنہ اگر سب نہ ہو تو پھر بس کیسے, یہ تو چلتا رہے گا. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. نبی ہم آپ کو ایسے تھوڑا چھوڑ دیں گے, ہم آپ کو اتنا دیں گے قیامت میں مقام محمود کے سامنے, اتنا دیں گے کہ ترضا, آپ راضی ہو جائیں گے. اور رضائے خدا, رضائے محمد ہی تو رضائے خدا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر صاحب میلاد کے مقدس مہینے میں دوشنبے کے دن میں سحر کے اجالے میں کالی کملی والا دنیا میں پردے کے پیچھے سامنے نہ آتا, اللہ ہمیں بتاتا نہ لقد من اللہ علی المومنین, اللہ بتاتا نہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ بتاتا نہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ بتاتا نہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اللہ بتاتا نہ اگر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نہ بتاتا تو آج میڈر والوں تمہاری کیا جسارت تھی کہ تم میلاد مصطفیٰ بنا کر بیٹھ جاتے, اور یہ محفل مصطفیٰ بنا کر کے اپنے آپ کو نبی کے غلاموں میں شامل کر لیتے. سبحان اللہ. قرآن کہتا آ گیا, احسان کر دیا, نبی بھیج دیا, ارسلنا کا یہ بھی ماضی, من اللہ مننا بھی ماضی, علی المؤمنین اذ بعث بھی فعل ماضی, سب فعل ماضی ہے, مضارع اور حال اور مستقبل ہے ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے کب پیدا کیا؟ دنیا والوں کیا کب کی رٹ لگاتے ہو, تمہارا کب بھی نہیں بنایا تھا میں نے, اس وقت بھی تھا. تو جب بنایا ہوگا تو جب آدم کو بنایا نا, جب بھی نہیں تھا. یا اللہ تھا کیا؟ کہا کب بھی نہیں تھا, جب بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں تھا, تب بھی نہیں تھا. ایک رب تھا اور ایک محمد مصطفیٰ تھا. یہی تو نبی نے بھی کہا تھا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ این کنت فی تلک الوقت, آپ تھے کہاں پھر اس وقت میں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین, پانی مٹی کی طرف بڑھ رہا تھا, مٹی پانی کی طرف بڑھ رہی تھی, لیکن وہاں اس وقت بھی کنت محمدن نہیں. دوستوں میرے والوں سوچنا اور میرے استاد محترم سے ملاقات کر لینا بعد میں, کنت محمدن نبی کا اعلان نہیں ہے, نبی نے اپنے عہدے کا اعلان کیا ہوا ہے. کنت نبیًا
40 سال کے بعد کی بات کرتے ہیں. وہ تو اعلان کیا دنیا کے سامنے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن نبی تو آدم سے پہلے بن چکے تھے. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کنت نبی و آدم بین الماء والطین. یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے گارا بن گئے ہو، جسد خاکی بن گیا ہو تو آپ نبی نہ بنے ہو، اس کے بعد بنے ہو. نہیں، فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم آب و گل کی منزلوں کے بعد میں جس میں خاکی کی صورت میں موجود تھے، جان نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اے کنت یا رسول اللہ، کہاں تھے پھر؟ وہ جگہ بھی تو بتا دو. آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے جانثاروں، محبت میں ڈوب کے سوال کیا ہے نا تو محبت میں ہی جواب دوں گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صاحب والنجم اذا ہوا نے ارشاد فرمایا، صاحب وما ينطق عن الهوى نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیًا. دنیا والوں تمہیں کیا پتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ دیکھتا تھا، یا میں خزانہ موجود تھا، میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کنتو کنزن مخفیًا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں یا رسول اللہ سب پانے والے، تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم مردہ تو نہیں نہ مانتے، وہ جو مردہ مانتے ہیں وہ مردہ ہے واللہ، جہنم کا کندہ ہے واللہ. لیکن الحمدللہ ہم تو مردہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. دنیا سے ہماری چشموں سے چھپے ہیں، لیکن نبی مرتا نہیں ہے. نبی سے یہی پوچھا تھا صحابہ نے، یا رسول اللہ مرنے کے بعد عام انسان جیسا معاملہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نو نو، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ. پر اللہ یہ فضل فرماتا ہے کہ جب ہم قبر میں اتار دیے جاتے ہیں تو انما حرم ان تاکل اجساد الانبیاء علی الارض فنبی اللہ حی یرزق. سبحان اللہ. اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کی اوقات کیا ہے، یہ تو بچھوایا ہوا فرش ہے، یہ تو اللہ کا فرش ہے. اللہ نے نبی کے صدقے میں بچھا دیا میرے تیرے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زمین کی اوقات کیا ہے، محمد نہ ہوتے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ نہ ہوتا. اب یہاں یہ بات سن لیجئے، اللہ نے فرمایا میلاد کے تعلق سے، وما ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہ اس قسم کے نکات پر گفتگو کیا کرو اور سنا کرو، اپنے علماء کو بھی یہ بتایا کرو. میرے استاد محترم سے بھی گزارش ہے کہ علماء سے قرآن کی ضخیم چیزیں لوگوں کو بتوایا کریں اور بتلایا کریں، تاکہ جناب پتہ چل سکے قرآن کیا کہتا ہے. اوپر سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. لفظ بھی مسلمان اللہ نہ کرے بدقسمتی سے، میں میرے والوں کو نہیں کہتا، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، لفظ نہیں ہم پڑھ پا رہے ہیں. قرات کہاں سے پڑھ لیں گے، مجوید کہاں سے بن جائیں گے، مرتل کہاں سے بن جائیں گے، ہم قاری کہاں سے بن جائیں گے جب ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو کبھی بہکو گے نہیں. سبحان اللہ. ترکت فیکم الثقلین، دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حجۃ الوداع کے مبارک آخری خطبے میں آقا نے ارشاد فرمایا، ایک چیز ہے کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام، و اطرتی، اور میری اولاد. سبحان اللہ. اگر ان دونوں کو پکڑے رکھا نا تو کبھی لن تضلوا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. سبحان اللہ. تو نبی جب دنیا میں آئے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. کوئی بات بہت پیارا معاملہ. وما ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اس کو ذہن میں رکھنا، یہ مائے نافیہ ہے. ما عربی میں 3 چیزوں کے لیے آتا ہے. استفہام کے لیے ہم پوچھے آپ سے ما اسموں کا، آپ کا نام کیا ہے، یہ موصول بھی ہوتا ہے. ما اجمل کا، جیسے میرے علی شاہ صاحب نے کہا کتنا حسین بنا دیا اللہ نے تجھے، حیرانگی میں ڈوبنے کے لیے، اب تعجب کے لیے بھی ہے. اور یہی نفی کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، ہے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اور دوسری جگہ فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. اب آپ بتائیں کہ ایک طرف ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اور دوسری طرف ہے ہم نے آپ کو بھیجا. فانی صاحب بہت غور کی بات ہے، یہ کوئی آپ ایک ہی نہیں فانی ہے، ساری دنیا فانی. اور اگر آپ کے پاس ہے کتاب آسمانی تو یہ جوانی ہے پھر جوانی، ورنہ تو
اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم تھا اور آپ کا عشق تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ اتنی خوبصورت محفل منعقد کریں۔ وما ارسلناک اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ آؤ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، بات کو کلوز کریں گے بہت جلدی۔ ہم آپ کو ایک ایگزامپل دے دیں کہ جیسے آپ اپنے شاگرد سے اپنے بیٹے سے کہیں تم جاؤ یہاں سے دھرمسال مینڈر بازار کا رخ کرو، وہاں جاؤ یہ کام کرو، مگر اس مگر کے آگے کچھ اس سے بہتر بات ہوتی ہے جو پیچھے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر احتیاط سے جانا، بارش کا موسم ہے، کہیں آپ کو سلپ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو، احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرنا۔ تو یہ نصیحت کرتے ہیں نا، مگر ایسا کرنا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ اس کے مقصد کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ گاڑی ڈرائیو کرنا اچھے طریقے سے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جناب پلائیاں لے آؤ، کیل لے آؤ، دنیا بھر کا سامان لے آؤ، کھانے پینے کا، مشروبات کا، معقولات کا سامان لے آؤ، لیکن یہ حصہ نہیں آپ کی گفتگو اور آپ نے بھیجنے کا۔ لیکن آپ نے کہا الا، مگر، اسی کا ٹرانسلیشن ہے الا۔ مگر اس کو کہتے ہیں عربی میں حرف استثناء، ایک چیز کو دوسری سے ممتاز کر کے الگ کر دیا جائے اور پھر اس کا بیان کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں استثناء۔ یہ بحث ہے باضابطہ نیب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے اللہ سے محبت میں ڈوب کے سوال کیا، یا اللہ صاحب میلاد کو تو نے نہیں بھیجا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے دنیا والوں اب سنو، میں نے نبی کو دنیا کے اندر ظلم کرنے والا ظالم بنا کے نہیں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نبی کو ظالم بنا کے نہیں بھیجا، بیواؤں کی زمینیں ہڑپ کر لے، ہم نے نبی کو زمینیں ہڑپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یتیموں کا مال کھا جائے، ہم نے آپ کو اس قسم کا بے درد اور ناانصاف نبی کو نہیں بھیجا، ہم نے نبی کو چوروں کی حمایت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے نبی کو برائیوں سے متصف کر کے نہیں بھیجا، بلکہ برائیوں کو ہٹا کر کے ہم نے نبی کو ایسا بنا کے بھیجا کہ میرے بعد اتنا ستھرا کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے نہیں بھیجا دنیا کی ساری غلط چیزوں کے لیے، الا، دنیا والوں سنو، رحمت للعالمین۔ اب سنو کس لیے بھیجا، ہم نے رحمت دونوں جہان کے لیے بنایا۔ بے شک بے شک۔ یہی تو کہا تھا بریلی کے شہنشاہ نے، اور بریلی کا ہی شہنشاہ کہہ سکتا ہے، اور تو یا ڈاکٹر اقبال یا بریلی کا شہنشاہ، اور تو جلدی جلدی کوئی کہہ بھی نہیں پائے گا۔ اور ادھر جدھر دال ہے، اس دال کی طرف تو سلسلہ ہی خراب ہے، وہ بھی انتر کی دال، جناب علی، دگا کی دال اور یاجوج کی ہے، یا اس میں وطن فروشی کی واہ اور بدی کی با، اس میں نام نہیں بتاتا، ایسے میں شعر سناتا ہوں آپ کو۔ دگا کی دال اور یاجوج کی ہے، یا اس میں وطن فروشی کی واہ اور بدی کی با، اس میں نون سے اس کے نعرے جہیم بنا، وہ ساتھ ہی ناپسند تھی جس میں شہر ناپسند بنا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا اللہ بات کا شکر ہے کہ ہم ان میں نہیں ہیں۔ تو رب کائنات نے فضل فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بیچ میں